رسوله الكريم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات کا بیان، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اسی میں گزشتہ کل کتابوں کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، گزشتہ کل کافی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں آئی ہیں۔ چند آسمانی صحیفے قرآن پاک کے بیان سے پچھلا جو بیان تھا اس میں یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن اس میں ایک دو باتیں ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ان چار بڑی کتابوں کے علاوہ کچھ چھوٹی کتابیں بھی ہیں جس کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ نازل ہوئے۔ یہ سب کتابیں اور صحیفے اللہ جل جلالہ نے بھیجے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک اتار کر اس سے پہلے کی تمام کتابوں پر عمل کرنا منسوخ کر دیا ہے۔ ایک بات اس میں سن لیجئے، قرآن پاک کے اوپر یعنی نازل ہوا، پچھلے جو کتابیں ہیں اس پر عمل منسوخ ہوا۔ منسوخ کا مطلب یعنی ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن انہی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے رب نے انہی کی ہماری کتاب میں نازل کی ہے، جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی اتاری ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی کچھ ان کی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ وہ باتیں جو ان کی شریعت میں بھی تھی، ہمارے رب نے وہ ہم پہ قرآن پاک کے اندر اتاری ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے۔ اس حیثیت سے قابل عمل ہے کہ وہ ہماری کتاب کا جز ہے، اس حیثیت سے قابل عمل نہیں ہے کہ وہ ان کی کتاب کا جز ہے۔ ان کی کتاب کے اندر آسمانی کتاب چھوٹی یا بڑی جو ہمارے رب نے اتارا ہے، ہم دل سے اس کو سچا مانیں گے۔ عقیدے کے لحاظ سے اللہ پاک ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جو میں نے اتارا، انہوں نے جو گڑبڑ کی وہ نہیں، جو میں نے اتارا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو ہم جواب دیں گے جو آپ نے اتارا ہم اس کو دل سے سچا مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور جو چیزیں ان کے اوپر اتاری گئی تھیں اور ان کی شریعت کا حصہ تھا، جیسے مثال کے طور پر 8ویں پارے میں ایک بات ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ 8واں پارہ اس سورہ انعام کہ ہم نے یہودی مذہب کے اندر یہ چیزیں حرام کی تھی۔ جانور کی چربی ہے، آنتوں کے ساتھ جو چربی ہے، گوشت کے ساتھ جو لگی ہوئی چربی ہے، ہم نے ان پر حرام کی ہے۔ ہماری شریعت میں حرام نہیں ہے، ہمارے لیے حلال جانوروں کی چربی استعمال کرنا حلال ہے، ان کے اوپر حرام تھی۔
یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بات آ گئی۔ اچھا، چھٹے پارے کی ایک آیت ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک بات ہے ہم نے آسمان سے تورات کی کتاب اتاری تھی اور اس کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے، نور کا سامان بھی ہے۔ تورات میں ہم نے آسمان سے اتاری تھی، اور پھر ان کے جو علماء تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کے ذمے ہم نے لگایا تھا کہ اس کتاب کا خیال رکھنا اور کسی سے ڈرنا مت، اور اللہ کے غیر جو آسمانی کتاب سے ہٹ کے چیزیں اس کا فیصلہ مت کرنا، اور جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو خدائی احکام کا فیصلہ نہیں کرے گا وہ ایسا ہے۔ تو اس آیت میں آگے جا کر کے ہمارے رب ایک بات فرماتے ہیں، وہ کیا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ہم نے تورات کے اندر یہ والی بات لکھی تھی، ان کے اوپر لازم کی تھی کہ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑ دے اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، کوئی ناحق کسی کا دانت توڑ دے تو اس کے دانت کو توڑا جائے گا، کوئی ناحق کسی کی ناک کاٹ دے تو اس کی ناک کو کاٹا جائے گا، والجروح قصاص، اور جو کسی کو کسی طریقے سے زخمی کر دے اس زخم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہ بات کیا ہے؟ ہم نے ان پر فرض کی تھی، ان پر فرض کی تھی، ہمارے لیے انکار نہیں ہے۔ 8ویں پارے کی آیت میں ہے کہ ہم نے یہودی مذہب پہ حرام کی تھی، اور پھر آگے اسی آیت میں آگے جا کے فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے یہ جو یہودیوں پر حرام کیا تھا نا، ان کی سرکشی کی وجہ سے کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یہی احکامات کیے تھے، ہمارے لیے ان احکامات کا انکار نہیں ہے۔ ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ان پر تھا اور تم نہیں کرنا، اچھا اس طرح قاتل کو قتل مت کرنا، نہیں، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، دیگر آیات میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو ان کی شریعت میں تھی ہماری شریعت نے نقل کی ہیں اور انکار نہیں کیا، اور دیگر جگہوں میں اس کا انکار نہیں ہے بلکہ اس کی وضاحت ہے، تو وہ ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے۔ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں انکار کر دیا، نہیں کرنا، یہ ان پر تھا تم پر نہیں ہے، تو ہم اس کے پھر مکلف نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ چیزیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تورات، انجیل، زبور اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان میں جو احکامات تھے وہ ان کے لیے تھے، وہ منسوخ ہو گئے۔ ہاں، کچھ چیزیں جو ہماری کتاب کا حصہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ہمارے لیے انکار نہیں ہے، تو ہم عمل کریں گے۔ رہی بات عقیدے کی، تو عقیدے میں یہ بات ضروری ہے کہ میرے رب نے آسمان سے جو کچھ اتارا ہے میں سب کو دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ رہی بات قابل عمل کی، تو قابل عمل تو قرآن ہے۔ قابل عمل کیا ہے؟ قرآن ہے، جس نے آ کر کے ان تمام چیزوں کو جو ان کے ساتھ مخصوص تھی وہ تمام چیزیں کیا کر لی؟ وہ منسوخ کر لی۔ مثال کے طور پر انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی، دھو نہیں سکتے، ناپاک والی جگہ کو کاٹیں گے، وہاں پیوند لگائیں گے، غریب آدمی ہے کپڑا نہیں لے سکتا پھر بھی نہیں دھو سکتے، اس جگہ کو کاٹیں گے اور جو ہے وہ وہاں پیوند لگائیں گے۔ مالدار آدمی ہے وہ کہہ رہے چلو کپڑے ہی پھینک دو، نئے پہن لو، لیکن غریب آدمی ہے ناپاکی لگ گئی تو ناپاکی سے وہ بچاتے تھے۔ ہماری شریعت میں یہ بھی ناپاکی لگ گئی، کچھ بھی لگ گیا، کپڑا 3 دفعہ دھو لو نہ چھوڑ لو، پاک ہو جائے گا۔
تو یہ مطلب ہماری شریعت کیا، ان کی شریعت میں یہ چیزیں تھی، ہماری شریعت. ایسے ہی روزوں کا مسئلہ ہے کہ روزے ہمارے ہاں اس کی ترتیب ہے، ان کے ہاں الگ ترتیب تھی. ان کے ہاں دنوں کا بھی فرق تھا، کتنے دن رکھتے تھے، ہمارے ہاں دنوں کا الگ حساب کتاب ہے. ایسے ہی ان کی نماز بھی الگ تھی، ہماری نماز بھی الگ ہے. ان کے پاکی حاصل کرنے کی چیزیں کیا تھی وہ الگ تھی، ہماری الگ ہے. بس اتنی سی بات عقیدے کے لحاظ سے، چونکہ ہمارا عقائد کا بیان ہے، عمل کی جزیات کی تشریح ہم نہیں کرنا چاہتے. اتنی سی بات ہم ضرور کہیں گے، آسمان سے میرے رب نے جو نازل کیا میں ان سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں. اور جو یہودی عیسائی کے اور پادریوں نے، چھوٹوں بڑوں نے جو اس میں گڑبڑ کی ہے، وہ گڑبڑ پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے. میرے رب نے جو کچھ اتارا ہے اس سچ پہ میرا ایمان ہے، میں اس کو سچ مانتا ہوں. لیکن قابل عمل میں کس کو سمجھوں گا؟ قرآن پاک کو سمجھوں گا. اسی پر تفسیر میں ایک چھوٹا سا قصہ بھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لوں. وہ یہ ہے کہ ان کے ایک بڑے عالم وہ مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. تو عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں ایک بات آئی. ایک بات یہ آئی کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں تعظیم والا دن ہے. جیسے جمعے کی ہم قدر کرتے ہیں، جمعے کو ہم آگے رکھتے ہیں، تو وہ ہفتے کو آگے رکھتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں دل سے ہفتے کے دن کو اچھا سمجھوں گا تاکہ یہودی مذہب پہ کچھ عمل ہو جائے. اور اسلامی مذہب میں یعنی مسلمانوں کے مذہب میں یہ والی بات تو ہے نہیں کہ ہفتے کے دن کی بے تعظیمی کرو، بے تعظیمی کا ذکر تو ہے نہیں. تو میں کیا کروں گا، میں ہفتے کے دن کو دل سے بڑا سمجھوں گا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. تو اسلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، تو میں اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا نہیں، تاکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ عمل ہو جائے. میں تو ان کا عالم ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں مسلمان، لیکن یہ 2 باتیں تھوڑی سی مجھے جس کو کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہو رہی. تو اس پر ہمارے رب نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے ہر فرد کے لیے دیگر جو چیزیں اس کے دل دماغ میں وہ اس کو کچھ سمجھتا ہے اس کی جڑ کاٹ دی. صرف اسلامی چیزیں، قرآن و حدیث کی، محمد الرسول اللہ کی چیزیں وہ تو ہیں قابل عزت، قابل عظمت. اور جو دیگر چیزیں دیگر مذاہب کی ہمارے نبی کی آمد سے وہ ختم ہو گئی ہیں، خبردار جو مسلمان ہو کر کے ان کی چیزوں کو دل میں جگہ دے. اور کیا آیت نازل فرمائی؟ 2 پارہ اس کے آدھے پر یہ آیت ہے. اور جتنی بھی غیروں کی چیزیں ہیں، چاہے وہ جب یہودی اور عیسائی مذہب آسمانی مذہب ہے، ان کی چیزوں کو آپ اونچا سمجھیں، اس کی جڑ کاٹ دی، تو ہندو، مشرک، مجوسی جو دیگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کیا حکم ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مذہب اسلام میں پورے آ جاؤ، ہاں ادھر ادھر نہیں جاؤ. ولا تتبعوا الشیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات کہتے ہیں یعنی جب ہم قدم رکھتے ہیں نا، ایک قدم رکھا، اٹھانے کے بعد دوسرا رکھا، کہا کہ شیطان کی پیروی میں اس کے قدم پہ قدم مت رکھو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین. تمہیں اسلام میں رکھ کر کے وہ ادھر ادھر تمہارا ذہن بٹا رہا ہے، خبردار ایسا نہیں کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، زا لام لام فصلنا، اگر تم آنے کے بعد پھر تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، پھسل گئے اور سیدھا راستہ تم نے چھوڑ دیا،
بالکل سیدھا راستہ ہے اور پھسل گئے تم ادھر ادھر ہو گئے تو سن لو، آسمانی واضح دلائل کے آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو اپنا کچھ بگاڑو گے، ہمارا نہیں بگڑے گا کچھ۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آ گئے، عقل تمہیں دی ہے، سمجھ میں بھی آ گئی کہ بھئی صرف اسلامی چیزیں چلیں گی، غیر اسلامی چیزیں نہیں چلیں گی، واضح چیزیں آ گئی تو فَاعْلَمُوا، یقین رکھنا اللہ زبردست ہے، ہاں قابل اقتدار ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا پھر۔ اور اگر تم گڑبڑ کر رہے ہو اور فوراً پکڑ نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی مت سمجھا اللہ کو پتہ نہیں ہے، وہ حکمت والے ہیں، وہ فوراً پکڑتے بھی نہیں ہیں، وہ ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑا سا کسی نہ کسی جگہ سے یہاں سے اس کے کان میں بات پڑ جائے اور یہ اسلامی چیزوں کو اختیار کرے۔ تو یہ والی بات بھی ایک قیمتی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ والی باتیں ہیں کہ کتب جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ موجودہ تورات، زبور، انجیل وہ اصلی کتابیں نہیں رہی، بلکہ ان میں یہود و نصارہ نے حروف اور الفاظ بدل دیے ہیں۔ آپ پہلے پارے میں اور چوتھے پارے میں مختلف پاروں میں یہ والی آیت آپ کے سامنے آتی ہوں گی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، چیزوں کو بدلنا۔ اور آسمانی بات جب آتی لیم بألسنتہم طعنا فی الدین، اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں، مروڑ کر کے، اپنی زبانوں کو مروڑ کر کے، اور اپنی کتابوں کو، اور حتیٰ کہ ہماری کتاب کے اندر بھی اپنی زبانوں کو یہ مروڑ کر کے اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چیزوں کو انہوں نے بدل کر کے رکھ دیا۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کتابیں آج موجود ہیں اس میں انہوں نے الفاظ اور معانی کو بدل دیا ہے۔ تو ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ موجودہ تورات، زبور اور انجیلیں اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان ناموں کی اصلی کتابیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اصلی تورات، زبور، انجیل کو اللہ کی کتابیں نہ مانے تو وہ آدمی کافر ہے۔ اس لیے اصلی تورات، زبور، انجیل چھوٹی بڑی کتابیں جس کا ذکر میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا، سبح اسم ربک الاعلی والی صورت میں ہے اور احادیث میں بھی ہے، تو ان سب کو جو رب نے میرا اتارا، میرا سب پر ایمان ہے، کہ ہمارا دوستو عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگوں نے بدلا اس کو میں نہیں مانتا، جو میرے رب نے اتارا اس پر میرا ایمان ہے۔ ہاں میں عمل کس پہ کروں گا، قرآن و حدیث پہ کروں گا، اسلامی چیزوں پہ کروں گا، جو میرے نبی نے اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے لیا اس پر میں عمل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔